بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ میں ایک ذرا اچھی قسم کی بیرا کی طرف بڑھا تو اندر سے ایک فوجی افسر فل وردی میں باہر نکلا اور میری طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر انگریزی میں بولا، اگر میں دھوکہ نہیں کھا رہا تو آپ درم چند آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل میں وہی ہوں اور آپ بھی ضرور کرنل رام سنگھ ہوں گے۔ بالکل بالکل، پلیز اندر آ جائیے۔ معلوم ہوا کہ یہ جاٹ ارٹلری یعنی توپ خانے کی ریجمنٹ کی بٹالین ہے اور کرنل رام سنگھ ٹیلے والی قلعہ بندی کا انچارج ہے۔ میرے لیے مزید سہولت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے میری خوب آؤبھگت کی۔ اسے سینٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف کا ٹیلی فون آ چکا تھا اور فون پر مسٹر کولی نے اسے میرا پورا حلیہ بھی بتا دیا تھا۔ اس شناخت کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے میں نے کرنل رام سنگھ کو اپنا خفیہ نمبر L-211/T بھی بتا دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کافی پی۔ نام اس کا رام سنگھ تھا مگر اس کے بال وغیرہ نہیں تھے، وہ راجپوت سنگھ تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے کشمیر کے محاذ پر حریت پسندوں کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں اور پاکستان کی طرف سے کشمیر پر ممکنہ حملے کا ذکر کیا اور کہا، مجھے یقین ہے کہ ہماری بھارتی آرمی کا ڈیفنس یہاں بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ رام سنگھ کہنے لگا، سر ڈیفنس تو ہمارا اتنا زبردست ہے کہ ہمارے اوپر سے پاکستان کا تیز سے تیز رفتار جیٹ فائٹر بھی نہیں گزر سکتا۔ اس کے سواگت کے لیے ہمارے اسٹنگر میزائل اوپر ٹیلے پر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور ہماری ترشول توپیں بھی تو ہیں۔ کرنل بولا، سر اس وقت برِ صغیر ایشیا میں اتنی طاقتور اور سینکڑوں میل تک مار کرنے والی توپیں یا تو اسرائیل کے پاس ہیں اور یا پھر ہمارے پاس ہیں۔ پاکستان کے شہر جیلم، گجرات، وزیر آباد ہماری ترشول توپوں کی ذات میں ہیں۔ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اس کے باوجود ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستانی فوج بھی پیشہ ور فوج ہے۔ اگر اس نے حملہ کر دیا تو ہماری توپوں کی طرف ضرور ایڈوانس کرے گی اور گولہ باری بھی کرے گی۔ رام سنگھ کہنے لگا، سر ان کے پاس کوئی ایسی توپ نہیں ہے جس کے گولے ہمارے پیرامیٹر تک پہنچ سکیں۔ باقی جہاں تک جنگ کی صورت میں دشمن کے ایڈوانس کرنے کا تعلق ہے وہ تو صرف ٹیلے کی دوسری طرف سے ہی ایڈوانس کر سکتا ہے۔ وہاں ہم نے پہاڑی ڈھلان سے لے کر نیچے نالے تک بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ دشمن کے چھوٹے OP ہتھیاروں کو مار گرانے کے لیے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے مورچے بھی جھاڑیوں میں موجود ہیں۔ اس ایک ہی ملاقات میں کرنل رام سنگھ نے مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اب مجھے صرف خود اپنی آنکھوں سے ٹیلے والی توپوں کا مشاہدہ کرنا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کیمپ کی میس میں کھایا۔ اس کے بعد جب میں نے ٹیلے والے پیرامیٹرز کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو کرنل رام سنگھ مجھے جیپ میں بٹھا کر ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ انکار وہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ مجھے انڈین سینٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں جا کر ڈیفنس کا معائنہ کروں اور رپورٹ تیار کر کے لاؤں۔ جب قلعہ بندی والا ٹیلہ آیا تو میں چوکنا ہو گیا اور گہری نظروں سے ایک ایک جھاڑی اور درخت کو غور سے دیکھنے لگا۔ ٹیلے والی چھوٹی سڑک پر جو اوپر توپوں تک جاتی تھی خاردار تار کا گیٹ لگا تھا۔ کرنل کی گاڑی دیکھتے ہی سنتریوں نے گیٹ کھول دیا۔ میں نے دیکھ لیا کہ گیٹ کی دونوں جانب ذرا بلندی پر 2 پکے مورچے تھے جن میں سے مشین گنوں کی نالیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ عبداللہ گوالے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ گیٹ کے پاس مشین گنیں لگی ہیں۔ ٹیلے پر سڑک سانپ کی طرح بل کھاتی اوپر جا رہی تھی۔ اوپر جا کر معلوم ہوا کہ وہاں ایک قلعہ بندی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ بنی ہوئی 2 قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ سیمنٹ اور لوہے کے بنے ہوئے پیرامیٹرز تھے جن کے اوپر جال ڈال کر ان میں درختوں کی جھاڑیاں اڑس دی گئی تھیں۔ اس طرح انہیں کیموفلاج کر دیا گیا تھا۔ 2 پیرامیٹروں میں 2 ترشول توپیں نصب تھیں۔ بہت بڑی بڑی توپیں تھیں۔ دونوں پیرامیٹروں کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں اسٹنگر میزائل کی سرخ نوک اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے جھاڑی میں جنگلی پھول کھلا ہو۔ کرنل رام سنگھ نے مجھے پیرامیٹروں کے آگے نشیبی ڈھلان دکھاتے ہوئے کہا، یہ سارا علاقہ برودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں سے اوپر جو بھی فوج ایڈوانس کرے گی راستے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ پیرامیٹروں یعنی قلعہ بندیوں کے اندر کمپیوٹر لگے ہوئے تھے۔ یہ توپیں کمپیوٹر سے نشانہ لیتی تھیں اور کمپیوٹر ہی انہیں فائر کرتا تھا۔ توپچی کو صرف کمپیوٹر کے کی بورڈ کے ہندسے پر صرف انگلی کی ضرب ہی مارنی پڑتی تھی۔ اندر ایک جانب دیوار کے ساتھ توپوں کے بڑے بڑے گولے لگے ہوئے تھے۔ کرنل رام سنگھ نے دوربین مجھے دے کر کہا، سر ادھر ذرا بائیں جانب دیکھیں، آپ کو سیال کوٹ کی چھاؤنی کے مکان نظر آئیں گے۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے ماچس کی ڈبیوں کے سائز کے کچھ مکان تھے۔ یہ پاکستان کی سیال کوٹ چھاؤنی کا علاقہ تھا۔
یہاں سے اگر فائر کیا جائے تو وہ سیالکوٹ چھاونی کے علاقے میں زبردست تباہی مچا سکتا تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگائے ہوئے اپنے دل میں کہا، انشاءاللہ میں ان توپوں کا ایک بھی گولہ فائر نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے ایک ہی دن میں اتنی بڑی فوجی انسٹالیشن کی پوری تفصیلات حاصل کر لی ہوں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ بال ٹھاکرے نے میرے لیے پہلے سے ہی میدان صاف کر دیا تھا، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ چھپ چھپ کر یا بیس بدل کر ان تنصیبات کا جائزہ لیتے، وہاں کا ذمہ دار بھارتی فوجی افسر خود مجھے ساری تنصیبات دکھا رہا تھا اور ان کی کارکردگی کے بارے میں بھی بتاتا جا رہا تھا۔ میں جب وہاں سے ہوٹل واپس آیا تو میرا ذہن بھرا ہوا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کاغذ پر شارٹ ہینڈ اور خفیہ اشاروں میں یہ ساری تفصیل اس طرح سے لکھ دی کہ کوئی دوسرا اسے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ رات کو میں بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ ٹارگٹ میرے سامنے بطخ کی طرح بیٹھا ہوا ہے، صرف چند ایک جگہوں پر دھماکہ خیز مائکرو چپس لگانے ہیں۔ وہ میں بڑی آسانی سے دوسری بار معائنہ کرنے کے بہانے جا کر لگا سکتا ہوں، لیکن ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ قلعہ بندیاں تباہ کر دیں تو کہیں بال ٹھاکرے اور ڈیفنس انٹیلیجنس والے مجھ پر شک تو نہیں کرنے لگیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ میں پرتھوی میزائلوں کے اڈے کا معائنہ کر کے بمبئی واپس آیا تو پیچھے سارا اڈا تباہ ہو گیا تھا۔ میزائلوں کے اڈے کی تباہی سے پہلے تو میں نے پیش بندی کے طور پر چکرورتی کا ڈرامہ بھی کھیلا تھا۔ اس بار تو ایسے کسی ڈرامے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ خیال مجھے پریشان کرنے لگا، کیونکہ میں پاکستانی جاسوسوں کو بھی نہیں پکڑوا سکوں گا اور اخنور کی قلعہ بندیاں بھی دھماکے سے اڑ جائیں گی۔ پچھلی بار تقریباً یہی ہوا تھا کہ میں نے کسی پاکستانی جاسوس کو گرفتار نہیں کیا تھا اور پرتھوی میزائلوں کا اڈا نیست و نابود ہو گیا تھا۔ بال ٹھاکرے کو مجھ پر چاہے کتنا ہی اعتماد صحیح، مگر وہ ایک ذہین شخص ہے، وہ کوئی احمق آدمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ بالاجی راؤ میرے خلاف اس کے کان بھرنے شروع کر دے۔ وہ پہلے ہی مجھ سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ میں اس کی نسبت بال ٹھاکرے کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان توپوں اور سٹنگر میزائلوں کو تباہ کرنا بھی ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، بھارت کے پاس سٹنگر میزائلوں کی کمی نہیں تھی، وہ اور منگوا سکتا تھا، توپیں بھی وہ اور منگوا سکتا تھا، لیکن جو توپیں اور سٹنگر میزائل لگے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ان کو ملیا میٹ کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے آخر میں یہی فیصلہ کیا کہ کمانڈو شیرباز سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ دوسرے روز ہوٹل میں وہی بوڑھا کشمیری میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج رات خفیہ ہائی ڈاؤٹ میں شیرباز سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ میرا پیغام لے کر چلا گیا۔ میں نے دن بڑی بے چینی سے گزارا۔ رات آدھی گزری ہی نہیں تھی کہ میں ہوٹل سے نکل کر خفیہ ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ کمانڈو شیرباز وہاں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی ساری صورتحال کھول کر بیان کر دی اور پوچھا، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اگر تو ان قلعہ بندیوں کو تباہ کرنے کے بعد مجھے بال ٹھاکرے سے کوئی سروکار نہیں رکھنا اور سینٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس سے بھی اپنا ناتا ہمیشہ کے لیے توڑ دینا ہے تو میں آج ہی جا کر توپوں اور سٹنگر میزائلوں میں دھماکہ خیز مائکرو چپس لگا آتا ہوں۔ لیکن اگر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو، کشمیری مجاہدوں کو اور پاکستان کو بھارت کے جارحانہ مسموم فوجی عزائم سے باخبر رکھنا ہے تو پھر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ کمانڈو شیرباز گہری سوچ میں گم تھا اور کچھ دیر بعد کہنے لگا، تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے۔ اس بار اس بات کا امکان ہے کہ بال ٹھاکرے وغیرہ کو تم پر شک پڑ جائے، لیکن حیدر علی بھائی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان توپوں کو پاکستان کے شہروں پر آگ اور بارود اگلنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے فوراً اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے شیرباز، یہ ٹارگٹ تو ہمیں مارنا ہی ہے۔ ان توپوں اور گائیڈڈ سٹنگر میزائلوں کو تو ہمیں ہر حالت میں تباہ کرنا ہے، لیکن چونکہ کوئی ایسی ایمرجنسی ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ توپیں پاکستان کے شہروں پر گولہ باری شروع کر دیں، اس لیے ہم اس مشن کو تھوڑا سا لیٹ کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں یہاں سے بمبئی چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر بال ٹھاکرے سے کہوں گا کہ میری اطلاع کے مطابق پاکستانی جاسوس گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے میں بھارتی فوجی تنصیبات کا سراغ لگانے داخل ہو گئے ہیں۔ اس طرح کچھ عرصے بعد جب اس کی توجہ اخنور کی ان فوجی قلعہ بندیوں کی طرف سے ہٹ جائے گی تو پھر میں کسی دوسرے شہر جانے کا بہانہ بنا کر بمبئی سے سیدھا یہاں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور ہم اپنا کمانڈو آپریشن شروع کر دیں گے۔ پھر میں کرنل رام سنگھ سے بھی بطور انٹیلیجنس اسپیشل آفیسر کے بھی نہیں ملوں گا، اسے اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، اور رات کے اندھیرے میں ہم اپنے ٹارگٹ پر جا کر مائکرو چپس لگائیں گے۔ علاقے کا سروے تو میں کر چکا ہوں، ایک ایک پیرامیٹر، ایک ایک گن پوسٹ اور ایک ایک جھاڑی میری نگاہوں میں ہے۔ کمانڈو شیرباز کو میری تجویز پسند آئی اور وہ کہنے لگا، لیکن اگر اس دوران بھارت نے جنگ چھیڑ دی تو کیا تم اتنی جلدی یہاں پہنچ سکو گے؟ پہنچ بھی جاؤ گے تو جنگ کی حالت میں ہمارا توپوں کے مورچوں تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ میں نے کہا، اگر جنگ چھڑنے والی ہوگی تو مجھے بال ٹھاکرے کی وجہ سے پہلے معلوم ہو جائے گا، میں جنگ شروع ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ دوسرے روز میں ممبئی میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اچانک اخنور والی ریزرو آرٹلری بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر رام سنگھ کا فون آ گیا۔ ریسیپشن سے جب مجھے فون پر کہا گیا کہ کرنل رام سنگھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں
تو مجھے تشویش ہوئی کہ اس کو مجھے اچانک فون کرنے کی ضرورت کیسے پڑ گئی۔ میں نے ہوٹل کے ٹیلی فون آپریٹر سے کہا، ملا دیجیے۔ کرنل رام سنگھ نے پوچھا، سر آپ دھرم چند جی بول رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں کرنل صاحب، میں دھرم چند ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، سر دلی سے مجھے وائرلیس پر کہا گیا ہے کہ میں آپ سے رابطہ کر کے کہوں کہ آپ شریمان بال ٹھاکرے جی کو فون کر لیں۔ میں نے کہا، اوکے کرنل صاحب، میں ابھی فون کرتا ہوں، تھینک یو۔ کرنل رام سنگھ نے فون منقطع کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ خدا خیر کرے، کہیں پیچھے کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ مجھے ہر وقت صرف ایک ہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پاکستان کی جیل سے کہیں اصلی دھرم چند فرار ہو کر انڈیا نہ پہنچ جائے۔ اگر وہ انڈیا کا بارڈر کراس کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر میرا انڈیا میں کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میرا کسی باری مصیبت میں پھنس جانا یقینی تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بمبئی کا نمبر ڈائل کیا۔ بمبئی سے بال ٹھاکرے کے پرائیویٹ سیکرٹری مسٹر جوشی نے کہا، دھرم چند جی ہولڈ کریں، میں سیناپتی جی سے بات کراتا ہوں۔ دوسرے لمحے بال ٹھاکرے کی آواز سنائی دی، دھرم چند تم ہو؟ میں نے کہا، مہاراج میں ہوں آپ کا سیوک دھرم چند، حکم کیجیے۔ بال ٹھاکرے نے مجھ سے میری پروگریس کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، سر میری اطلاع کے مطابق یہ 3 پاکستانی جاسوس ہیں اور انہیں کمانڈو ٹریننگ بھی ملی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ جموں کشمیر میں نہیں ہیں۔ خبر ملی ہے کہ وہ گجرات کاٹیا واڑ کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس علاقے میں داخل ہو کر ان کا سراغ لگاؤں۔ بال ٹھاکرے بولا، ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میں خود بھی تمہیں یہاں بلانا چاہتا تھا، یہاں تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، آؤ گے تو بتاؤں گا، بس تم کوئی بھی فلائٹ پکڑ کر بمبئی پہنچ جاؤ۔ اور بال ٹھاکرے نے فون بند کر دیا۔ اس خیال سے میں خوش ہوا کہ میرا راستہ بال ٹھاکرے نے خود ہی صاف کر دیا تھا، مگر اس بات سے تشویش بھی ہوئی تھی کہ ایسی کون سی ایمرجنسی پڑ گئی ہے۔ بہرحال 1 گھنٹے بعد میں جہاز میں بیٹھا تھا اور جہاز بمبئی کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ بمبئی پہنچتے ہی میں بال ٹھاکرے سے ملاقات کرنے ان کی کوٹھی پر آ گیا۔ اس کے پاس بالاجی راؤ بھی بیٹھا تھا۔ بالاجی کو دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں اس شخص نے میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رکھی، کیونکہ وہ مجھ سے زبردست حسد کرنے لگا تھا۔ میں نے اس کی جگہ لے لی تھی اور بال ٹھاکرے اب سارے مشورے مجھ سے ہی کرتا تھا۔ بال ٹھاکرے نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، دھرم چند میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہاں ہم پاکستان میں بھیجنے کے لیے دہشت گردوں کی ایک نئی پارٹی کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یہ پارٹی بڑے خونی اور قاتل قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے 2-2 3-3 خون کیے ہیں اور عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم انہیں اس شرط پر جیل سے پیرول پر رہا کروایا ہے کہ اگر پاکستان میں جا کر ان میں سے ہر ایک نے کم از کم 15 مسلمانوں کا خون کیا تو یہاں آنے پر ان کی باقی سزا معاف کر دی جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی مسلمانوں کا جانی دشمن ہے۔ کیسی کیسی خون ریزی کی سکیمیں پاکستانی مسلمانوں کے خلاف تیار کرتا رہتا ہے۔ بالاجی راؤ اس کے پاس بیٹھا تھا اور وہ کہنے لگا، دھرم چند جی تم اس پارٹی کے انچارج ہوگے اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کی باری باری رہنمائی کرو گے۔ ان کو پاکستان میں مسلمانوں کی بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے لیڈروں کی شکلیں دکھاؤ تاکہ یہ باری باری انہیں موت کے گھاٹ اتارتے رہیں۔ ان دہشت گردوں میں سے ہر ایک دہشت گرد سے تم نے کم از کم پاکستان کے 15 مذہبی لیڈروں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کروانا ہے۔ یہ لوگ تمہاری نگرانی میں مسجدوں میں بھی بم پھینکیں گے، تم ان کے قتل کا حساب لکھو گے۔ بال ٹھاکرے بولا، تمہیں اس لیے چنا گیا ہے کہ تم پاکستان کے حالات اور شہروں سے واقف ہو۔ کیا تم اس مشن کے لیے تیار ہو؟ میں اپنے انتہائی اہم مشن اخنور کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بال ٹھاکرے مجھے اس قسم کے متبادل مشن پر پاکستان بھیجنے کا پروگرام بنا چکا ہے، مگر میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں دہشت گردوں کو پاکستان سے مغل کیے جانے کے بعد جب چاہوں انہیں گرفتار کروا سکتا تھا، لیکن اس طرح مجھ پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے میں مہابھارت کے کئی دہشت گردوں کو پاکستان میں ہلاک کروا چکا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ بالاجی راؤ نے بال ٹھاکرے کو مشورہ دیا ہو کہ اس قاتلانہ مہم پر دھرم چند کو گائیڈ کے طور پر بھیجا جائے۔ ہو سکتا ہے در پردہ اس نے بال ٹھاکرے کے کان میں یہ بات ڈال دی ہو کہ دھرم چند کی پاکستان میں کارکردگی اطمینان بخش نہیں رہی اور دھرم چند کی قیادت میں ہمارے کئی دہشت گرد یا تو پکڑے گئے ہیں یا پھر مارے گئے ہیں۔ اس بنا پر مجھے شک پڑتا ہے کہ کہیں دھرم چند ڈبل ایجنٹ تو نہیں بن گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دولت کے لالچ میں آ کر پاکستان کی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے پر راضی ہو گیا ہو۔ یہ بات تو بالاجی راؤ کے بھی وہم و گمان میں نہیں آ سکتی تھی کہ میں اصلی دھرم چند نہیں ہوں، بلکہ پاکستانی مسلمان ہوں اور میرا نام حیدر علی ہے اور میں دھرم چند کا ہم شکل ہوں اور اس کا ہم شکل بن کر بھارت میں پاکستان کی سلامتی کے خفیہ مشن پر آیا ہوا ہوں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھارت کے گدوں کو کھلائے جا چکے ہوتے، کیونکہ میرا یہ راز ابھی تک راز ہی تھا اور افشا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ صرف میں نے اس بار زیادہ محتاط ہونے کا فیصلہ ضرور کر لیا تھا۔
چنانچہ میں نے بال ٹھاکرے سے کہا، سیناپتی جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انکار کر دوں؟ مجھے تو بھارت ماتا کی سیوا کا بھی موقع مل رہا ہے۔ بال ٹھاکرے نے بالاجی راؤ سے کہا، راؤ، تم دھرم چاند کو ابھی ٹریننگ سینٹر لے جاؤ اور ان آدمیوں سے ملوا دو۔ بال ٹھاکرے نے پاکستانی جاسوسوں کے گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے میں داخل ہونے کی میری اطلاع کے بارے میں کہا۔ ان جاسوسوں کا سراغ ہماری شیف سینا کی انٹیلیجنس لگا لے گی۔ تمہارا اس مشن پر پاکستان جانا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، اسلام آباد میں جو عورت تمہاری بیوی بن کر تمہارے فلیٹ میں رہ رہی تھی، اسے ہم نے واپس بلا لیا ہے۔ اب اسلام آباد والے فلیٹ میں ہمارے سفارتکار کا ایک ملازم رہ رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو تمہارا کاروباری پارٹنر ظاہر کیا ہوا ہے۔ تمہارے شو روم کو تمہارا مسلمان ملازم ہی چلا رہا ہے۔ تم ان قاتل دہشت گردوں کو اسلام آباد میں بیٹھ کر گائیڈ کرو گے، اور جس پاکستانی مسلمان کو قتل کروانا ہوگا اس کی اسکیم تم اپنے فلیٹ پر ہی تیار کرو گے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ تم بھول جاؤ بھارت کے نمرود بال ٹھاکرے، کہ میرے ہاتھ سے کسی پاکستانی مسلمان کا خون ہوگا۔ خدا نے چاہا تو جن قاتل دہشت گردوں کو تم مسلمانوں کا خون بہانے اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے بھیج رہے ہو، ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آ سکے گا۔ اس دفعہ ایسی حکمت عملی سے کام لوں گا کہ تم اور بالاجی راؤ خود گئے اٹھیں گے کہ دھرم چاند نے تو اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، ہمارے دہشت گردوں سے کچھ نہیں ہو سکا۔ میں نے بال ٹھاکرے سے کہا، ایسا ہی ہوگا سیناپتی جی، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد بالاجی راؤ مجھے لے کر بمبئی کے مضافات میں دہشت گردوں کا جو ٹریننگ سینٹر تھا اس طرف لے گیا۔ میں نے راستے میں بالاجی راؤ سے پوچھا، یہ کل کتنے دہشت گرد ہیں بالاجی؟ جب اس نے بتایا کہ کل 3 دہشت گرد ہیں تو میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، صرف 3 ہی ہیں؟ بالاجی راؤ کہنے لگا، دھرم چاند جی، یہ 3 آدمی 50 قاتلوں کے برابر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے کم از کم 3 خون ضرور کیے ہیں۔ موقع کی شہادتیں نہ ملنے کی وجہ سے انہیں عمر قید ہوئی ہے، ورنہ اب تک یہ پھانسی پا چکے ہوتے۔ یہ 3 کئی دہشت گردوں پر بھاری ہیں۔ میں نے دل میں اطمینان کا سانس لیا کہ صرف 3 ہی دہشت گرد ہیں۔ حیرانی کا اظہار میں نے اوپر سے کیا تھا۔ ان تینوں کو میں پاکستان جا کر آسانی سے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ ٹریننگ سینٹر پہنچے تو دیکھا کہ نیا انسٹرکٹر تینوں آدمیوں کو دیوار پر بنے ہوئے گول نشانوں پر پستول کا نشانہ لگانے کی مشق کروا رہا تھا۔ بالاجی راؤ کہنے لگا، یہ 3 قاتل ہیں۔ ویسے تو یہ ہر قسم کا اسلحہ چلانے کے ماہر ہیں، لیکن انہیں نشانہ لگانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیونکہ دہشت گرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گولی ٹھیک نشانے پر جا کر لگے۔ میں ان تینوں دہشت گردوں سے ملا۔ یہ تینوں پنجابی ہندو تھے اور ان کا تعلق ضلع فیروز پور کے علاقے سے تھا۔ پیدائشی جرائم پیشہ تھے، شکل سے لگتا تھا کہ خونی ہیں۔ ان کی ٹریننگ پہلے سے ہو رہی تھی۔ میرے جانے کے بعد مزید 1 ہفتہ ٹریننگ میں انہیں نشانے بازی کی مشق کروا دی گئی۔ اب وہ پاکستان سمگل ہونے کے لیے تیار تھے۔ ان کے مسلمانوں والے نام رکھے گئے۔ ان کے مریشس آئی لینڈ کے جیلی پاسپورٹ تیار کیے گئے۔ مریشس آئی لینڈ کا اس لیے انتخاب کیا گیا کہ اس ملک کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعلقات تھے اور وہاں بے شمار ہندو کاروبار کرتے تھے۔ پاسپورٹ اس لیے بنا کر دیے گئے تھے کہ اگر کبھی وہ پکڑے جائیں تو پاسپورٹ دکھا کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو مریشس کے مسلمان ہیں۔ ایک آدمی ہمیں پاکستان میں روزگار کے بہانے لایا تھا۔ ہم ان پڑھ ہیں، یہاں لا کر اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم نے اسے 50 ہزار روپے فی کس دیے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری پاکستان سمگل کیے جانے کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ کمانڈو شیرباز تک کسی طریقے سے یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ مجھ پر ایک نئی مصیبت پڑ گئی ہے اور میں پاکستان جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہاں مجھے کچھ وقت لگ جائے، لیکن کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ امرتسر میں جو اپنا مجاہد جاسوس بیٹھا ہے اس کے پاس ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر موجود ہے، کیوں نہ اسے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ممبئی کے شیف سینا والے آفس میں وائرلیس پر بات کرنے کی سہولت موجود تھی۔ چنانچہ ایک رات موقع پا کر میں آفس کے ٹرانسمیٹر روم میں چلا گیا اور ریڈیو ٹرانسمیٹر آن کر کے امرتسر والے مجاہد کو سگنل دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اپنا مجاہد جاسوس رات کو ضرور موجود ہوگا۔ دوسرے ہی سگنل پر ادھر سے سگنل کا جواب ملنے لگا۔ میں نے خفیہ اشاروں کی زبان میں مجاہد جاسوس سے اپنا تعارف کرایا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ کمانڈو شیرباز سے کسی صورت ملاقات کر سکتا ہے۔ ادھر سے جواب آیا، اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو شیرباز سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دینا۔ پھر میں نے اسے مختصر اشاروں میں پیغام دیا کہ میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ شیرباز سے کہنا واپس آتے ہی میں خود اسے ملوں گا۔ یہ پیغام دینے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا۔ پاکستان جانے سے پہلے بالاجی راؤ نے مجھے بریف کرتے ہوئے کہا، تمہارے اسلام آباد والے فلیٹ میں جو آدمی مسلمان بن کر تمہارے کاروباری پارٹنر کی حیثیت سے رہ رہا ہے وہ ہمارے سفارت خانے کا خاص جاسوس ہے، جس کا نام سفارتی عملے کی لسٹ پر نہیں ہے، مگر اس کا انڈین سفارت خانے کے ساتھ برابر رابطہ رہتا ہے۔ وہ تمہاری طرح ہندو ہے، مرہٹا ہے، مگر ہندی، اردو، پنجابی، سندھی اور انگریزی بڑی روانی سے بول لیتا ہے۔ اس کا نام پلوسکر ہے۔ تمہارا پورا تعارف اس سے خفیہ طریقے سے کرا دیا گیا ہے۔ وہاں وہ امجد خان کے نام سے رہ رہا ہے۔
تم لوگوں کو جموں کشمیر کے خفیہ پہاڑی راستوں سے پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا، ہمیں یہاں سے کس وقت نکلنا ہوگا؟ بالاجی راؤ نے جواب دیا، کسی وقت بھی تم لوگ نکل سکتے ہو، لیکن پاکستان میں تمہیں آدھی رات کے وقت پہنچایا جائے گا۔ تم آج رات کی ٹرین سے بمبئی سے جموں روانہ ہو جاؤ گے اور گائیڈ بمبئی سے ہی تمہارے ساتھ چلے گا، وہی تمہیں بارڈر کراس کروائے گا۔